چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، فیکی فیکی سی لگتی تھی ان کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے۔ میل پر کم و بیش حکومت کی ہے، اور جن کا نام سن کر کے اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں ڈرا کرتی تھی۔ ایک عجیب شان کے مالک تھے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے مبارک سے نکلا ہے عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے۔ لیکن ذرا سوچئے اپنے ایمان کے تعلق سے کتنی فکر تھی اس صحابی رسول کو کہ جن کا جنتی ہونا پکی بات تھی، لیکن اپنے ایمان کے تعلق سے کتنے فکر مند ہیں۔ حضرت حذیفہ سے یوں فرما رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس لسٹ میں کس کس کا نام ہے منافقین میں، مجھے ذرا اتنا بتلا دیجئے کہیں میرا نام تو نہیں ہے ان منافقین کی لسٹ میں۔ کہ اللہ کے نبی نے جو منافقین کے نام دے رکھے، میرا نام تو کہیں منافقین میں تو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ایمان کی فکر ہے، اپنے ایمان کی فکر ہے۔ حالانکہ جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن اپنے ایمان کو لے کر اتنے بے چین ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین میں میرا نام ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منافقین کی لسٹ میں چلا جاؤں۔ اس اعتبار سے پوچھا صحابی رسول سے کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ یہ تھی ان لوگوں کے اپنے ایمان کی فکر۔ اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نتیجتاً اگر جو چیز ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کی اور ہماری ذات کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک میں اپنی ذات کے اعتبار سے فکر مند نہ ہوں۔ ایک ہی طریقہ ہے میری ذات کی اصلاح کا، میں اپنی ذات سے اس کے لیے فکر مند ہو جاؤں۔ میرے جسم پر کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ایک دن کے بعد اگر وہ تکلیف دور نہ ہو تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا ہو۔ بظاہر وہ چھوٹی سی تکلیف ہوتی نظر آتی ہے، لیکن ہر ایک سوچتا ہے کہیں تکلیف بڑھ نہ جاوے۔ تو ہم بھی تو روحانی اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے ان گنت بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ کون سی بیماری ہے باطن کے اعتبار سے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، بد نظری ہم کرتے ہیں، بدگمانی ہم کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر لیتے ہیں، نہ شریعت کی پابندی ہے نہ نبی کی سنت کی پابندی ہے۔ تو پھر اس کی فکریں کون کرے گا؟ ایسا تو نہیں چلنے والا کہ تم ڈھٹائی کے ساتھ زندگی گزارو اور اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیے اللہ اگر غفور الرحیم ہے تو اللہ کی صفت قہار بھی ہے، اللہ کی صفت شدید العقاب بھی ہے۔ وہ جہاں معاف کرنا جانتا ہے وہاں پکڑنا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی اپنے تئیں فکر مند ہو کہ میرے اندر جو برائیاں ہیں میں ان کو ختم کروں گا، میں ان کو ختم کرنے کی ابتدا کروں اور شروعات کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، شروعات کہاں سے کریں گے ہم؟ طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا، اپنے بڑوں سے سنی ہوئی بات آپ کو بتلا رہا ہوں، ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا، ہر ایک انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا محاسبہ کرے، صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر کے صبح تک کی زندگی کا محاسبہ کرے۔ کیا محاسبہ کرے؟ صبح سے لے کر کے شام تک، شام کو رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ آج کے دن میں نے کتنی اللہ کی فرما برداری کی اور کتنی میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم تھا میں نے وہ کتنے پورے کیے، اور جن کاموں سے مجھے رکنے کا حکم تھا میں ان سے کتنا رکا۔ اس کا رات کو جو آدمی محاسبہ کرے گا، اللہ کی ذات سے کامل امید ہے کہ اگر وہ صدقے دل سے محاسبہ کر رہا ہے اور اس کے دل میں فکر ہے اپنے ایمان اور دین کی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً وقت لگے گا، برائیاں اس کے اندر سے ختم ہونا شروع ہوں گی۔ اور علماء نے لکھا ہے، اکابرین نے لکھا ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ غفلت ہے، ساری برائیوں کی جڑ وہ غفلت ہے۔ جب آدمی غفلت میں ہوتا ہے اسی وقت اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، بتلایا ہے اور یوں کہا کہ جب بھی ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب ذکر ہوتا رہے گا تو غفلت طاری نہیں ہوگی، اور جب غفلت طاری نہیں ہوگی تو انسان سے گناہ کا صدور نہیں ہوگا۔ اور جو ذکر ہے نا، یہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بہت کم جگہوں پر بلکہ نہ کے برابر آپ کو ملے، کہیں کسی عمل کے ساتھ اللہ نے کثیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو نماز پڑھو کثیرن، کبھی ایسا نہیں ہے، زکات دو کثیرن، کہیں نہیں ہے، لیکن ذکر کے تعلق سے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی ذکر ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سوالات صحابہ کرام اللہ کے نبی سے بہت سی مرتبہ کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے جوابات دیا کرتے تھے۔ جب اس موقع پہ سوال کیا گیا ایک صحابی نے، اے اللہ کے نبی کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، یہ سب سے عمل افضل ہے، سب سے افضل عمل ہے کہ تیری زبان۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی خالی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کے رٹ لگانے سے کیا فائدہ، ہمارا دل تو غافل رہتا ہے، ہمارا دل تو کہیں اور رہتا ہے، تو زبان سے ذکر کرنے سے کیا فائدہ۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے، ہمارے بڑوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تو لکھا ہے ہمارے اکابرین نے، یہ بالکل غلط ہے یہ کہنا کہ خالی زبانی ذکر سے کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس کی مثال یوں دی ہے، کسی آدمی کو دوسری منزل پہ جانا ہو تو شروعات تو وہ سیڑھی سے کرے گا نا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے گا تو دوسری منزل پہ پہنچے گا۔ کوئی آدمی یوں کہ پہلی اور دوسری سیڑھی پہ میں نہیں قدم رکھوں اور سیدھا دوسری منزل پہ پہنچ جاؤں، کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ جب تم زبانی ذکر کو شروع ہی نہیں کرو گے تو قلبی ذکر کہاں سے نصیب ہوگا۔ اپنی عادت ڈالیے کہ چلتے پھرتے ہر وقت جب بھی موقع ملے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کی جو ہے زبان سے آوازیں نکلتی رہنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر غفلت کم ہوگی اور غفلت دور ہونا شروع ہوگی، اور جب غفلت دور ہوگی تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے، جب غفلت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی محبت بھی آئے گی اور اللہ کا ڈر بھی آئے گا۔ اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اس لیے ہمارے بڑوں نے لکھا جو ہے نا، ذکر جو ہے نا وہ مذکور تک پہنچاتا ہے، ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے، ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے، یعنی جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ذکر کرتے کرتے تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ذکر کی خاصیت ہے۔ اور غفلت دور ہوگی تو اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور جب اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں پھر وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں پرکھنے والا نہ ہو، تنہائی کے کمروں میں بھی ہوں گے، اور دل میں جب یہ استحضار ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر ایک کا چھوڑنا آسان ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے سی سی ٹی وی کیمرے اور پتہ نہیں کیسی کیسی فورسز اور کیا کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں چوریوں کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے، لیکن دنیا میں دن بدن جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مادی اعتبار سے تو خوب محنت ہے، لیکن ہر ایک انسان دل پہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں پر محنت ہوئی تھی، اس لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ کسی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ تو ہر حال میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو موت اللہ کی طرف سے آتی ہے اگر وہ بند قلعوں کے اندر آ سکتی ہے تو وہ اللہ جو ہر جگہ موجود ہے، جو اللہ ازل سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس اللہ کی آنکھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ تو جب یہ استحضار پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح کے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، بس یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے سفر کے اپنے بادشاہت کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں ایک جگہ کہیں جا رہے تھے، وہ ہوٹلوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ راستے میں کہیں سے کچھ کھا لیا، تو بس یہی خچروں پر اونٹوں پر سفر ہوا کرتے تھے۔ تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ راستے میں کچھ بھوک کا تقاضا ہوا، تو دیکھا گیا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ بکریاں چراتے ہوئے اس چرواہے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اپنی بکری کا دودھ دے دو، میں تمہیں کچھ اس کے بدلے میں دے دیتا ہوں تو میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس چرواہے نے یوں کہا کہ تمہیں دودھ تو میں دے دیتا، لیکن یہ میں اس بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، کسی کی بکریاں چرانے آیا ہوں، مالک سے پوچھ